السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن الکریم کی 16ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف، معذرت سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ، ان دو صورتوں کا خلاصہ جانیں گے۔ سب سے پہلے سورہ مریم کی طرف آتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ نبی نہیں تھیں، نبیاں بھی نہ تھیں، کیونکہ نبی صرف مرد ہوتا ہے، عورت کو نبوت نہیں مل سکتی، بلکہ ایک ولیہ تھی، بزرگ خاتون تھیں، اور جو ہے ایک نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بھتیجی تھی، اور نبی کی ماں بھی تھی۔ اور جو ہے الحمدللہ جو ہے بہت بڑا ان کا ایک مقام تھا۔ ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ آل عمران کے ضمن میں، بڑی تفصیل سے اس کا بات ساری گزر چکی ہے۔ تو کچھ جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں انہیں ہم زیادہ تفصیل سے نہیں دہرائیں گے۔ اس صورت کے بارے میں بتا دیں کہ یہ صورت اپنی ایک انفرادی شان رکھتی ہے، اپنی ایک حیثیت اور ایک مقام رکھتی ہے۔ ویسے بھی اور مسلمان جو مکہ سے حبشہ ہجرت کر رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی اس کی ایک جو ہے نا ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ یہ صورت مکہ میں آپ کے قیام کے درمیان دور میں نازل ہوئی، جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت دیگر مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء، ان کو ڈرانا، جھوٹے الزامات ان پر لگانا، یہ سب کچھ ان کی عادت بن چکی تھی، اور اسلام کو دبانے کے لیے جو ہے نا ممکنہ کوشش ان سے بند ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ ظلم و ستم، مار پیٹ، معاشی دباؤ، ہر طرح کا انہوں نے جو ہے اپنا ایک جو ہے نا حربہ اختیار کر لیا تھا۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نئے نئے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، کسی کو قید، کسی کو بھوکا، کسی کو پیاس، طرح طرح سے ان کو تکلیف دی جاتی تھی۔ جب 45 عام الفیل یعنی 5 نبوی کا دور ہے، آپ علیہ والسلام نے جو ہے نا دوسری مرتبہ پہلے 11 مرد اور 4 خواتین کو، اور پھر اس کے بعد 83 مرد اور 11 خواتین کو جو ہے نا وہاں پہ ہجرت کر کے حبشہ بھیج دیا۔ اب حبشہ یہ جو گئے تو حبشہ جانا تھا انہوں نے، اور وہاں پہ عیسائی تھے، تو اس کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو عیسائیوں کے عقائد اور نظریات سے آگاہی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ جو ہے نا عیسائیوں کے عقائد و نظریات سے مسلمان آگاہ ہو جائیں۔ شاہ حبشہ کے دربار میں حضور اقدس سورہ مریم کی شاہ حبشہ کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب یہ سارے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، جس میں ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد موجود تھا، تو مکے میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور ہر طرف شور برپا ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور اسے جو ہے نا حبشہ کے بادشاہ نجاشی جس کا لقب تھا اس کی طرف روانہ کیا۔ پہلے وہاں کے جو ہمیشہ ایک دستور ہوتا ہے کہ لوگ بڑے سے رابطہ کرنے سے پہلے اس کے جو اطراف کے چمچے ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا اپنا ہم نوا بناتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بڑا آدمی عام طور پہ کسی بھی چیز کے بارے میں کارروائی کرنے سے پہلے وہ مشورہ کرتا ہے اپنے اطراف کے لوگوں سے۔ تو اس بات پہ آگاہ ہو جائے کہ آدمی کو اپنے اطراف کے لوگ اچھے رکھنے چاہیے، جو بااعتماد ہوں اور کسی کے ہاتھ پہ بک نہ جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، فیصلہ کرنے سے پہلے کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ خود بھی سوچ وچار کر لینا چاہیے، اپنی ذاتی سوچ سمجھ یہ اس کا کسی سربراہ کے اندر ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تو نجاشی عادل بادشاہ تھا، اس کے پاس جو ہے نا جو ہے یہ لوگ آئے اور کہا کہ یہ لوگ واپسی کی درخواست کی کہ یہ جو تو آپ کے ہاں آ چکے ہیں ان کو ہمارے ہاں واپس کر دیں، یہ بھگوڑے ہیں، ہم سے بھاگ کر آئے اور ہمارے ان کے ساتھ بہت زیادہ کچھ معاملات نمٹنے ہیں۔ نجاشی نہیں مانا، نجاشی نے بولا کہ میں پہلے مسلمانوں کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نا آپ علیہ والسلام کی آمد ہوئی، آپ علیہ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ علیہ والسلام کا پیغام اور اس کے مقابلے میں قریش نے جو ظلم و ستم ڈھائے، یہ ساری باتیں جو ہے نا سننے کے بعد نجاشی نے جو ہے نکلنے سے مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔
بہت بہترین جو ہے یہ خطبہ ہے. یہ نہ وقت اس بات کا متحمل ہے اور نہ جو ہے نا جو ہے یہ درس اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. البتہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بھائی تھے، جو انہوں نے بات کہی یہ سننے کے قابل، پڑھنے کے قابل ہے. اور پھر انہوں نے پھر ایک اور جو ہے نا حربہ اختیار کیا قریش مکہ نے. انہوں نے جو ہے نا جا کے کہہ دیا کہ یہ جو ہے اہل مکہ ہیں، اگر یہ عیسائی ہو جاتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی برا بھلا کہتے ہیں. اس بات پر جو ہے نجاشی نے جو ہے دوبارہ ان کو بلایا اور ان سے جو ہے نا حضرت عیسیٰ پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو ہے نا وہ کلمت اللہ ہیں، اللہ کے روح ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو اللہ کے روح، اللہ نے یعنی اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ کے روح پھونکنے سے ان کی روح آئی ہے. اور چونکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تو جو روح ان کے اندر پھونکی گئی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. لیکن چونکہ نسبت ان کی طرف خاص ہے اس لیے ان کا لقب کلمت اللہ رکھا گیا، ان کا لقب روح اللہ رکھا گیا. جیسے اور بھی القاب دیگر انبیاء کو ملے، ان کو یہ لقب ملا. تو اور بڑی شاندار طریقے سے جو ہے سورہ مریم کے اندر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کا وصف بیان کیا گیا ہے. تو جو درباری مولوی تھے انہوں نے جو ہے یہ شور کر دیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط کہتے ہیں. نجاشی سمجھدار تھا، خود بھی عالم تھا. اس نے جو ہے وہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس تنکے کے برابر بھی کمی نہیں کی. تو دوستو اس وقت وہ ڈر بھی گئے تھے، یہ بھی میں بتاؤں، مسلمان اس بات پہ ڈر گئے تھے کہ اگر ہم تو اللہ کا بیٹا نہیں بناتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائی تو آج کل بیٹا بنا چکے ہیں، خدا بنا چکے ہیں. تو اگر ہم سچ بولیں گے تو پھر جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر جو ہے نا طوفان من پڑے. تو لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. اور ظاہر ہے کہ دین کے اندر آدمی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، دینی تعلیم میں دھوکہ نہیں دے سکتا. انہوں نے سچ، مسلمانوں نے سچ بتایا، اور سچ بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کو نجات حاصل ہو گئی. یہ میرے دوستوں بزرگوں پتہ چل گیا کہ یہ مخلص لوگ ہیں. اور یہی نہیں بلکہ نجاشی بھی اسلام میں کے آغوش میں داخل ہو گیا. کتنی بڑی دولت ہے. پھر اس تاریخی پس منظر کے نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس صورت کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ زیادہ سمجھ میں آئے گی، زیادہ جو ہے نا اس کی خصوصیت اور اس کی امتیازی شان بھی ہمارے سامنے واضح ہوگی. ورنہ سورہ مریم بولیں گے اس میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آل عمران میں بھی ہے بھائی، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا خصوصیات ہیں. اور یہ بات بھی میں نے کل ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں پہ بھی یہ بات کہی تھی، آپ لوگوں سے بھی پہلے کر چکا ہوں کہ بھائی مکی صورتوں میں اگر کہیں تکرار ملتا ہے تو ساتھ اس کے اندر جو ہے نا آپ سوچیں کہ موٹیویشن کا پہلو ہے کہ ایک چیز کو بار بار کر کے حوصلہ دیا جا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو ہے نا اگر اس دور کے مسلمان اس بات کو دیکھ رہے ہوتے اس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو پتہ چل گیا نا، ہم 1400 سال بعد بیٹھے ہیں، اسلام آیا ہے، وہ قرآن مجید اس وقت نازل ہوا اور اس کے ہم 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو 1400 سال گزر چکے. اس وقت جب نازل ہوا تو حالات کیا تھے؟ سب دبے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ تم غالب ہو گئے. اس وقت سب پس رہے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ تم جیتو گے. اس وقت کیا تھا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یار یہ سب کچھ تمہارا ہوگا. اس وقت کیا تھا کہ نا بھائی بھائی کا نہیں تھا، بہن بہن کی نہیں تھی، میاں بیوی بچے اولاد باپ سے یہ سب لڑ پڑے تھے اسلام کی خاطر. ہوا تھا تو آگے ان کے پاس کوئی سہارا کوئی نہیں، سہارا کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا میں سہارا ہوں. اللہ نے کہا دیکھو تم کہاں جا نکلو گے، دیکھو تمہاری ترقی ہوگی. اور اس وقت جب ہو سکتا ہے کہ اس دور میں جو کمزور مسلمان ہوں ان کے دل میں آ بھی گیا ہو کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہم کیسے آگے نکلیں گے. تو جو اپنے آج کے دور میں جو اپنے بچوں کو ان کے نام پہ اپنا نام رکھتے ہیں، ان کو یہ عمر کو اپنے نام اپنے بچوں کے نام عمر پہ رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، اور جو ہے خباب رکھتے ہیں، بلال رکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا تھے اور کیا جو ہے نا انہوں نے کیا سوچا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حوصلہ افزائی کی.
لہٰذا آج بھی کوئی اگر کوئی غلط راستے پہ ہو نا، گناہ کے راستے پہ ہو، اس کو کبھی بھی آپ دھتکارے نہیں. اور اگر کوئی کمزور ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کہیں. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ اب دیکھیں بعض لوگ بیان میں بھی ہے نا، کسی سامنے بیان کرنے والے ہوتے ہیں، سامنے جو بیان نہیں سن رہا ہوتا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سامنے جو ہے نا ڈانٹ دیتے ہیں. تو دیکھیں ایسا سامنے آمنے سامنے نا اتنی فوراً کسی کو اتنی سزا نہیں دے دینی چاہیے کہ اس کی اتنی تذلیل کرو، بلکہ آپ جو عمومی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو امید دلائیں، اور عمومی سی دعوت دے دیا کریں. اللہ لوگوں کے دل میں بات آ جاتی ہے اور لوگ قبول کر لیتے ہیں. بہرحال اب اپنے مضمون کے موضوع کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہوا یہ کہ پہلے جو ہے نا یہ دعوت دی، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے قرآن سورہ مریم کی پڑھ کے سنائی. نجاشی نے اسلام قبول کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس نے کہا کہ جو یہ اور جو ہے نا قرآن اور انجیل، یہ دونوں ایک ہی تاکچے سے نکلے ہیں، ایک ہی تاکچے سے جو ہے نا ان کا تعلق ہے، یہ ایک ہی تاکچے کی دو روشنیاں ہیں. پھر یہ جو ہے نا پھر وہ ان کو پناہ دے دی گئی. پھر آگے جو ہے جو باتیں ہوئیں وہ بھی قابل غور ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح انہوں نے مہر دیا، اور ایک انتہائی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جنازہ پڑھایا نجاشی کے انتقال کے بعد. پہلے دو رکوع میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جاتا ہے، کہ اس کے بعد جو ہے نا جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا جاتا ہے. وہ اپنے باپ اور خاندان اور اپنے اہل ملک سے ظلم سے تنگ آ کر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں. مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو ابراہیم علیہ السلام، آج تم ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو. تم ان کے والد اور خاندان والے جو ان کو ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے راستے سے ہٹا رہے تھے، تم ان کی سائڈ پہ ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سائڈ پر ہیں. دیکھو کیا کر رہے ہو، کس جرم کے میں مبتلا ہو. ذرا غور کرو، ذرا ہوش کے آنکھوں، ذرا ہوش کے ناخن لو. اس کے بعد جو چوتھے رکوع میں جو ہے نا دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، اور بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہی دین لے کر آئے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. پھر آخری دو رکوع کے اندر کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید ہے، اور اسی پر کلام ختم کرتے ہیں. اہل ایمان کو جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1400 سال بیٹھے ہو آپ لوگ، بتاؤ یہ بات جو اللہ نے کہی ہے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ ہوئی نا. آگے بھی جو اللہ نے کہا ہے وہی ہوگا، سمجھ لو اس بات کو. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں میں کس طرح سے ہوگا، میں جو ہے میری بیٹی میں جو ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا بیان ہے کہ وہ کس طرح سے سب سے چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. پھر مشرکین مکہ کو دھمکی دی ہے باقاعدہ قرآن مجید میں کہ جو ہے نا اگر تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دو گے، تم بھی باقی نہیں رہو گے، تمہارا بھی قصہ پارینہ ہو جائے گا، تم بھی جو ہے کہانی کی شکل میں رہ جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی تمہارا نہیں رہے گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں باطل پہ چل کے ترقی کر لوں گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، میں کچھ کما لوں گا، میں جو ہے نا عزت حاصل کر لوں گا، تو یقین کرو کہ تم جو ہے نا اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تباہی کا راستہ اختیار کر رہے ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح نا؟ عذاب ہوگا یا قیامت کے دن جو ہے تمہارا حشر نشر ہو جائے گا. پھر شرکیہ کلمات کی کراہت بیان کی جاتی ہے. جو ہے نا یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. عجیب و غریب ان کے عقائد تھے. تو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. کتنی پیاری آیتیں ہیں یہ.
انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو لے کر آئے ہو۔ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ پھر آگے سورۃ طٰہٰ۔ طٰہٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق السماوات والارض تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، پریشان ہو جائیں۔ ہمیں تو آپ کو سکون دینا تھا، ہمیں تو آپ کو مقام دینا تھا، مرتبہ دینا تھا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس کو جوڑ جو اس کو، اور یہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو ڈرتا ہے۔ لمن یخشی تنزیل ممن خلق السماوات، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ اللہ۔ سورۃ طٰہٰ دیکھیں، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر یہ بھی ہے، یہ سورہ مریم کے قریب دور میں نازل ہوئی ہے، درمیانی جو زمانہ تھا۔ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ قرآن مجید کی ابتدا کے اندر جو مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی صورتیں آتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ آتی ہیں جو آخری دور کی تھیں، اب وہ مکی صورتیں بیان ہونے جا رہی ہیں جو درمیانے دور کی تھی۔ اس کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کچھ انداز آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کے حوالے سے ہو سکتا ہوگا کہ بھائی اس سے جو ہے نا انسان جب سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ ترتیب بہت، اس میں جاذبیت ہے اور تاثیر ہے۔ پھر مشہور روایت کے مطابق اس صورت کا جو یہ حضرت یہ صورت وہ صورت ہے جسے آپ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا۔ اس کے جو ہے نا واقعہ ہے، حضرت خباب جو ہے پڑھا رہے تھے اور ان کی جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور جو ہے نا فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو ہے نا سعید بن زید پڑھ رہے تھے۔ ان سے ایک صحیفہ تھا، پرچہ تھا یا کاغذ تھا، جو بھی صورت تھی جس پہ انہوں نے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کے ارادے سے نکلے تھے، پہنچتے بہن کے آ جاتے ہیں، بہن سے جو ہے نا لڑائی ہو جاتی ہے، مارتے ہیں بہن کو، پھر کہتے ہیں بہن رو پڑتی ہے، پھر کہا کہ ہم جو کرنا ہے کر لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ بھی کہا کہ اچھا لاؤ میں قرآن، تو کہا کہ بھائی پہلے جو ہے نا جا کے غسل کرو، اس کے بعد جو ہے ان کو قرآن سنایا، تو کب لگا بہت پیارا قرآن ہے، بہت کتنا پیارا یہ کلام ہے۔ ان کے دل میں یہ قرآن اتر چکا تھا۔ تو اس وقت جو ہے خباب بن ارد جو چھپ چکے تھے وہ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ اللہ وہ دعا کر رہے تھے کہ جو ہے نا ابو الحکم یعنی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک اللہ ہمیں عطا کر دے۔ تو لگتا ہے تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر یہ بات اور زیادہ ان کے لیے جو ہے نا قابل اثر ہوئی، جو ہے تو وہ سیدھا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دار ارقم تشریف لے گئے اور وہاں جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ پھر تو جو ہے اسی صورت کے اندر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ ہے، کس طرح جو ہے وہ جو ہے نکلے، جو ہے نا روشنی کی تلاش میں نکلے۔ پہلے مکہ مصر میں تھے، مصر سے جو ہے وہ ایک قبطی کو مار دیا تو مدین جانا پڑا۔ مدین میں شعیب علیہ السلام کے ہاں رہے، شعیب علیہ السلام 10 سال گزارے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر جو ہے وہ دوبارہ مصر آنے لگے۔ جب مصر جانے لگے تو راستے میں جو ہے ان کو ایک روشنی نظر آئی، مصر جانے لگے یا پھر جو ہے بس اپنا کہیں راستے میں نکل پڑے کہ کہیں جانا ہے، جہاں بھی جو وہ جانا چاہ رہے تھے اپنے ایک راستہ تیار کرتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فیصلہ کر رکھا ہے، ان کو یہ کیا پتا تھا کہ انہوں نے دوبارہ مصر جانا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ جو ہے انہوں نے اپنی دعوت چلانی ہے، ان کو فرعون کو دعوت دینی ہے۔ تو مصر جو ہے وہ جب وہ جانے لگے یا راستے میں تھے وہ، تو کیا ہوا کہ جو ہے نا ان کو روشنی نظر آئی۔ بیگم سے کہا کہ میں جو ہے نا روشنی لے کر دیکھتا ہوں، وہاں پہ آگ ہوگی، ظاہر روشنی پہلے ٹیوب لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں،
بلب تو تھے نہیں. کہا کہ شاید وہاں کوئی آگ ہوگی تو میں وہاں سے آگ لے آؤں گا, یا کوئی راستہ ہوگا, کوئی قافلہ ہوگا, ہماری مدد ہو جائے گی, کچھ کھانے کا مل جائے گا. بہرحال وہ اس روشنی کے پیچھے گئے تو وہاں جو ہے نا آگ تھی نہ کچھ تھا. بس ایک درخت تھا, اس کے پاس سے یہ آگ نکل رہی تھی, اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ آگ آ کہاں سے رہی ہے, یہ ہے کیا چیز, یہ روشنی آ رہی تھی, یہ روشنی ہے کیا. تو جب وہ قریب گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے یہ ندا آئی, انی انا ربک فخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, اپنے جوتے اتار لو, تم ایک بہت مقدس وادی میں کھڑے ہو, میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں نا اپنا نبی بنا لیا ہے, لہٰذا میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ, میری عبادت کرو, نماز قائم کرو. یہ ساری باتیں کہی. پھر بعد میں آگے کہا کہ بھائی جو ہے نا موسیٰ علیہ میں معجزات کا بتایا کہ میں نے تمہیں کچھ معجزات دیے ہیں, یہ لاٹھی ہے جب تم پھینکو گے تو سانپ بن جائے گا, اور واقعی انہوں نے پھینکا تو اژدہا بن گیا. اور اسی طرح جو ہے نا اپنا ہاتھ جب تم جو ہے بغل میں ڈالو گے اور نکالو گے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوگا, چمکتا روشن ہوگا. پھر جو ہے ان کو یہ کہا کہ تم نے جانا ہے موسیٰ علیہ فرعون کے پاس جانا ہے, فرعون کے پاس جاؤ گے اور دعوت دو گے, اور جو ہے نا وقولا لہما قولا لینا, اور کہا کہ بھائی اس سے جو ہے نرمی سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنے کا کہا. آگے جا کے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا یہ دعا کی, کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی کہ اے اللہ پاک میرے سینے کو جو ہے نا کچھ کھول دے, اور جو ہے نا میرے معاملے کو آسان کر دے, میری زبان سے جو ہے جو گرا ہے میری زبان میں وہ کھول دے. یہ رب اشرح لی جو یہ دعا ہے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ مانگی, یہ بھی اسی دعا صورت کے اندر ہے. پھر آگے اپنے بھائی کے لیے, کسی نبی نے کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اس سے بہتر دعا نہیں کی یا اس سے بہتر نہیں مانگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگا, کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اپنا ساتھ اور نبوت مانگی. پھر ایسے کہ اور وہ اس وقت قبول نہ ہوئی, لیکن کئی سالوں کے بعد جا کے یہ دعا قبول ہوئی, اور اللہ پاک نے انہیں بھی اپنے بھائی کو بھی نبوت عطا کر دی, ان کے بھائی کو بھی. اچھا پھر بعد میں جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی, پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور پرورش کا تذکرہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت دینے کے حکم اور آداب والا ہے. پھر جادوگروں کا سے مقابلے کا تذکرہ ہے. پھر فرعون کا اپنے جادوگروں کو دھمکی دینے کا تذکرہ ہے. یہ سب سورہ اعراف میں اور آ چکی ہیں, تو میں اس میں مزید جو ہے نا وہ نہیں بات کروں گا, کیونکہ وہاں پر جو تفصیل ہے وہ یہاں نہیں ہے, یا وہاں زیادہ تفصیل ہے اس بارے میں. مصر سے پھر بنی اسرائیل کی, پھر مصر سے ہجرت کا تذکرہ ہے. پھر بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی کا تذکرہ ہے. پھر آدم علیہ السلام کے جنت میں دخول اور خروج کا تذکرہ ہے, کہ وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں, پھر جنت سے نکالے جاتے ہیں. اس سے ہمیں مختلف چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, ہم جتنی مرتبہ غور کریں گے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر نکالے جانے پر, ہمیں پتہ چلتا رہے گا. آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی, شیطان نے بھی غلطی کی, لیکن آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہو گئی, اور جو ہے نا شیطان کی غلطی معاف نہیں ہوئی. کیوں معاف نہیں ہوئی اور کیوں آدم علیہ السلام کی کیوں معاف ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے تاکید کی تھی, لیکن وہ بھول گئے, اور ہم نے ان کا کوئی اپنا جو ہے نا ان کا ارادہ نہیں چاہ پایا تھا, انہوں نے جان کر نہیں کیا, وہ بہک گئے یا بھول گئے, اور جو ہے کسی کے پر اعتماد کر بیٹھے, اندھا اعتماد کر بیٹھے اس نے. تو یہ ساری وجوہات بنی. شیطان اس کو سب کچھ پتہ ہے, لیکن وہ ایک تو جو ہے نا اس کے ان سب پتہ ہونے کے باوجود کرتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے. پھر اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے والے کی سزا بیان کی جاتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. تو کہہ رہے کہ جو اللہ پاک فرمانے کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. جو لوگ گناہوں کی زندگی میں ہوتے ہیں ان کے وہ کبھی خوش نہیں ہوتے, مطمئن نہیں ہوتے, بوجھ ہوتا ہے ان پر, سکون انہیں کبھی حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے اعراض کرتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. ونحشر, اور قیامت کے دن جب میں اسے اٹھاؤں گا تو اندھا اٹھاؤں گا. قال, وہ کہے گا اللہ پاک مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, میں بینا تھا. کہا کہ اس وقت حالانکہ اس وقت نابینا بینا ہوں گے,
لیکن یہ بینا نابینا ہو جائے گا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس میری آیتیں آ رہی تھی، تم اسی طرح ان کو بھلا رہے تھے، اور آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اور جو بھی جس نے جو ہے نا جس نے حد سے تجاوز کیا اور ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لایا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا، اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اس کے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی جاتی ہے کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ آپ جو ہے نا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، اور ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں قبل غروبها، تو یہ وہ ہے عصر کی نماز ہے، ومن آناء اللیل، اور جو ہے نا رات کے اطراف میں پڑھیں، جو ہے فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اور رات دن کے کناروں میں پڑھیں۔ تو میرے دوستو یہ نمازوں کا تذکرہ ہے اور تسبیح کا تذکرہ ہے۔ آگے فرما رہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف اپنی نگاہ نہ کیجیے گا، یہ بس دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، تاکہ ہم اس میں ان کو جو ہے نا آزمائیں، اور جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو کے تباہ ہو جائیں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تمہارے رب کا رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر آگے فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی پرہیزگاری کا ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کا مہینہ ہے، اس میں اعمال جاری رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ 4 کام حدیث شریف میں آتے ہیں کرنے کے، 4 کام کریں، کلمہ پڑھیں، استغفار کریں، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ علماء کرام نے اس کو جو ہے نا ایک لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، اور وہ بھی ہر کم سب سے مختصر ترین الفاظوں میں، اور وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ اسألک لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ میرے دوستو یہ بڑی بہترین ایک ورد ہے جو آپ لوگ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے کر سکتے ہیں، اور اللہ کو یاد کریں، اور جو بھی دین کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو ہے انسان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزر جاتا ہے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے۔ رمضان مبارک میں جتنے اعمال کی پابندی ہو جاتی ہے اتنا ہی زیادہ توفیق آگے چل کے ملتی ہے، لہٰذا رمضان کو بہت اچھا گزار لیں، اور اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور انہیں ضائع ہونے سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، پھر آج کی اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ الانبیاء پڑھیں گے انشاءاللہ، طٰہٰ، مریم ہوگی سورۃ الانبیاء انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔